رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا۔ مشیر صحت حنیف خان پتافی کے سیکریٹریٹ کے سامنے ایک کار جو کہ مشکوک حالت میں کئی گھنٹوں سے کھڑی تھی، جس پر SHO سول لائن کو اطلاع دی گئی۔ جب گاڑی کو کھولا گیا تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر خون پڑا ہوا تھا، جبکہ گولی کا خالی خول پڑا ہوا ملا۔ گاڑی کا ٹائر برسٹ تھا۔ گاڑی میں FCC کی کلاس کی اسٹوڈنٹ کی کتابیں پڑی ہوئی تھی، جس میں مہنور، سکینہ، طیبہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ SHO سول لائن موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس تھانہ سول لائن نے ابتدائی تحقیقات شروع کر دی۔ رخ کرتے ہیں سمندری کا۔ ٹرک الٹنے کے باعث ڈرائیور جام بحق ہو گیا۔ جی بالکل، حادثہ تھانہ صدر کے علاقہ کانیا بنگلہ کے قریب ٹرک الٹنے کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں جام بحق ہونے والے شخص کی شناخت 32 سالہ اویس کے نام سے ہوئی۔ جام بحق ہونے والا شخص 3 پولیاں سٹاپ کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے جام بحق شخص کی لاش کو سول ہسپتال سمندری منتقل کر دیا۔ رخ کرتے ہیں پیر محل کا۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 انسانی زندگی کے ساتھ طوطے کی جان بچا کر مثال قائم کر دی۔ ریسکیو 1122 نے شہریوں کی مدد سے طوطے کے بچے کی جان بچا لی۔ طوطے کے بچے کو کنکریٹ کاٹ کر کئی گھنٹے بعد نکالا۔ طوطے کا چھوٹا بچہ گھر کے سیوریج پائپ میں گر گیا تھا۔ طوطے کے بچہ پائپ میں گرنے کا واقعہ محلہ مکہ بلاک میں پیش آیا۔ طوطے کے بچے کی جان بچانے پر شہریوں کا ریسکیو کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما امجد سعید بلوچ نے کہا کہ نواز لیگ نے اپنے ہر دور حکومت میں تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے اور پارٹی قائدین عوام کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک سفر ہے۔ عوامی خدمت کے بل بوتے پر نواز لیگ دوبارہ برسر اقتدار میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکلوانے والے حکمرانوں سے چھٹکارا پانے کے لیے عوام کو سڑکوں پر نکلنا نااہل ہوگا، ورنہ ناجائز حکمران غریب عوام کو زندہ دفن کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزانہ گھی، آٹا، گیس، بجلی، پیٹرول، چینی مصنوعات اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکمرانوں کی سرپرستی میں مافیاز عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ لوٹ مار، رشوت، کرپشن، بددیانتی، بدعنوانی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری سے عاجز آ چکی ہے۔ ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر چلی گئی اور یہ لوگ سب اچھے کا نعرہ لگا کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ حکمران عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے اور اپوزیشن پر کرپشن کے الزامات لگا کر خود کو عوامی ہیرو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ 3 سال میں عوام نے ان کے اصل چہروں اور عزائم کو بھانپ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری قوم PDM کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سٹی صدر میاں افضال حیدر کا کہنا ہے کہ PTI کی حکومت ملک کے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے کوشاں ہے۔ آج سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اب نوکریاں نہیں بکتی اور نہ ہی اپنوں کو نوازا جاتا ہے، بلکہ PTI نے خود غرضوں اور نام نہاد مفاد پرستوں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اب لوگوں کے کام پیسوں اور سفارشوں کے بل بوتے پر نہیں، بلکہ شفاف نظام اور میرٹ کی بالادستی کے تحت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری خزانہ حکمرانوں کا نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے اور عوام کو ان کے استعمال اور خزانے کی ایک ایک پائی کے خرچ سے متعلق تمام تر معلومات ہونی چاہیے۔ لہٰذا حکومت عوام کو تمام تر حکومتی امور سے آگاہ رکھے اور حکومت ایک ایک پائی کو امانت سمجھ کر استعمال کرے۔ حکومت کو ناکام بنانے کی کوششیں نہ پہلے کامیاب ہوئی اور نہ ہی آئندہ ہوگی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی کرپٹ قیادت کے سیاست عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ عوام نے بھی انہیں مسترد کر دیا۔ ان کا کاروبار ملکی سیاست میں اپنی جگہ بنا پانا ہرگز ممکن نہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ضلعی صدر خان محمد آصف خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمران ملک کو جھوٹے دعووں، کھوکھلے نعروں، بیان بازی اور گالم گلوچ سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کا ہر فیصلہ عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ حکومت کی نہلی عوام پر عیاں ہو چکی ہے۔ اب سیاسی انارکی کی سیاست کو پروان چڑھا کر حکومت اپنی غلطیاں اور نہلیاں قوم سے چھپا نہیں سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا ہر فیصلہ عوام دشمن اور غریب دشمن ہے۔ حکومت عوام کا خون چوس رہی ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ وفا ہوتا نظر نہیں آ رہا اور 50 لاکھ گھروں کی فراہمی کا وعدہ وفا کرنے کی بجائے الٹا غریب عوام کے سر سے چھت چھینی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی نہلی کے باعث ملک میں آئے روز نت نئے بحران سر اٹھا رہے ہیں جو عوام دشمن معاشی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا کہ موجودہ حکومت کی شبانہ روز جدوجہد اور مؤثر معاشی پالیسیوں کے باعث قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو صنعتی قوت بنانے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ عام آدمی کو ریلیف دینا اور کاروباری طبقے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے جسے بخوبی انجام دیا جا رہا ہے۔ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے کاروباری حضرات کے لیے ہر سطح پر آسانیاں پیدا کی گئی
اور حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی منزل کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق ادوار اقتدار میں کی گئی غلطیاں آج پوری قوم بھگت رہی ہے، مگر موجودہ حکومت کو عوامی حالات کا مکمل ادراک اور غریب عوام کی حالت کا احساس ہے، جسے پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت عوام کو مثالی ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے ہوئے ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عوامی لیڈر بہانوں سے بیرون ملک نہیں بھاگتے بلکہ مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ نواز شریف کو جلد پاکستان لایا جائے گا تاکہ عدالت کی طرف سے ملنے والی سزا پوری ہو اور انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین MNA نے کہا کہ عمران نیازی کا خطاب ایک ہارے ہوئے شخص کا خطاب تھا جو اپنی نااہلی نالائکی کو چھپانے کے لیے گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے کہ اگر اقتدار سے نکالا گیا تو موصوف خطرناک ثابت ہوگا۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا، ملک کا بیڑا غرق کرنے والے ملک و قوم کی جان چھوڑے۔ مکار، فریب، جھوٹ کی سیاست اب نہیں چلے گی۔ نیا پاکستان بنانے کے دعوے دار نے قائد کے پاکستان کا جو حال کیا، قوم عمران نیازی کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کی تاریخ کی بدترین اور کرپٹ حکومت ثابت ہوئی۔ 3.5 سالوں میں ملک و قوم کے ساتھ جو کھلواڑ ان حکمرانوں نے کیا، اس سے تو عمران نیازی کو لانے والے بھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ 3.5 سالوں میں ملک و قوم کے ساتھ جو کھلواڑ ان حکمرانوں نے کیا، اس سے تو عمران نیازی کو لانے والے بھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا جانا اب ٹھہر چکا ہے، ان کی گیدڑ بھبکیاں کام نہیں آئیں گی۔ حکمرانوں کا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ PDM کے لانگ مارچ سے قبل ہی نااہل حکمران اور نالائق حکمران اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے۔ کارکنان پر زور دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عوامی رابطہ مہم تیز کریں اور قائد نواز شریف کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے عام انتخابات میں ملک گیر کامیابیاں حاصل کرے گی اور ہم اقتدار میں آ کر ترقی کے سفر کو وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے موجودہ حکمرانوں نے ختم کیا۔ وزیر اعظم کی للہ جہلم ڈوئل کیریج وے منصوبہ مارچ 2023 میں مکمل کرنے اور منصوبے کے لیے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں فنڈز مختص کرنے کی ہدایت۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے للہ جہلم ڈوئل کیریج وے منصوبہ آئندہ سال مارچ 2023 میں مکمل کرنے، منصوبے کا پہلا فیز للہ انٹرچینج سے پنڈ دادن خاں اور دوسرا فیز مصری موڑ سے بخاری چوک رواں سال جون میں مکمل کرنے اور پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں منصوبے کے لیے فنڈز مختص کرنے کی خصوصی ہدایت جاری کی گئی۔ وزیر اعظم نے یہ ہدایت دورہ لاہور کے دوران پنجاب میں ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے خصوصی اجلاس میں دی۔ وزیر اعظم کو للہ جہلم ڈوئل کیریج وے منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اور اب تک ہونے والے پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے للہ جہلم ڈوئل کیریج وے منصوبہ آئندہ سال مارچ 2023 میں مکمل کرنے، جبکہ منصوبے کا پہلا فیز للہ انٹرچینج M2 سے پنڈ دادن خاں تحصیل پنڈ دادن خاں اور دوسرا فیز مصری موڑ سے بخاری چوک تحصیل جہلم رواں سال جون تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے جو مقررہ مدت کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور منصوبے کو عملی شکل دینے پر وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ پنجاب کے ضلع اکاڑا تحصیل دیپالپور تھانہ حویلی لکھاں گاؤں عملی کے سوہاگ میں ذمہ دار سردار علی وٹو کے بیٹے ذیشان نے محنت کش عورت کو مار مار کر بے حال کر دیا، کپڑے پھاڑ کر برہنہ کر کے گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹتا رہا۔ پولیس کا پرچہ درج کرنے سے انکار، 15 پر کال بھی کی، کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ آپ کو لے چلتے ہیں بھکر کی جانب۔ بھکر میں کلور کوٹ میں نئے تعینات ہونے والے SHO وحید حسن کا تعیناتی کے بعد صدر انجمن تاجران رانا صغیر احمد اور تاجران کے وفد سے ملاقات۔ جی بالکل، وحید حسن SHO تھانہ کلور کوٹ نے اس موقع پر کہا کہ عوام اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جرائم کو روکنے کے لیے قریبی روابط بہت ضروری ہیں۔ میرے دروازے عام سائلین اور عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ میرٹ پر انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ DPO بھکر علی رضا کے VN کے مطابق انصاف کی فراہمی ہر صورت ممکن بنائی جائے گی۔ جرائم پیشہ افراد کو قانون کے کٹگرے میں لایا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔